انہوں نے جو ابھی کلیم کیا ہے، آپ چاہیں تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی جو لٹرل میننگز ہیں جو عربک ہیں، عربک میں آپ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو لغت ہے اس سے ہی آپ کو قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ جو تفسیر دیکھتے ہیں یا پھر کچھ حدیث ہیں اس سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بالکل بدل جاتی ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ پوری کی فاؤنڈیشن ہی جو ہے اس نے ڈسٹرب کر دی ہے کہ جیسے اس نے کہا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے بلکہ وہ پیلسٹائن میں ہے. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کہ قرآن جو ہے وہ صرف قرآن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ نے اس کی جو ہے ذمہ داری لی ہے. باقی تو مین میڈ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ساری جو اس کا کلیم ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو کلیئر کریں اس انڈرسٹینڈنگ کو کہ قرآن کو صرف اسی ٹرانسلیشن سے ہی سمجھا سکتا کیونکہ اس کو قرآن نے وہ اللہ نے اس کی وہ لی ہوئی ہے. تو اور ریکویسٹ ہے کہ آپ سمجھ گیا بھائی، کب سے کھڑے ہوئے تھے، سمجھ گیا آپ سر. میں سمجھدار ہوں میں، اور کس کے بارے میں بات کرتے ہو بھی جانتا ہوں میں. جزاک اللہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص ہے پاکستان میں جو دیدہ صاحب کا شاگرد کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو لغوی معنی ٹرانسلیشن کیا ہے اس سے سمجھا جا، حدیث سے نہیں. قرآن میں کئی آیتیں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اوبے کرو اللہ کو، اللہ کے رسول کو. کیسے اوبے کریں گے؟ اللہ کے رسول ابھی زندہ ہے، ان کی ٹیچنگ زندہ ہے جی، انتقال ہو چکا ہے، انشاءاللہ جنت فردوس میں ملیں گے انشاءاللہ. تو کس سے پوچھیں گے آج کی تاریخ میں؟ یہ اللہ کا تو کلام ہے نا، جی اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دا میسنجر. کس سے پوچھیں گے؟ کدھر ہے؟ حدیث پوچھو ان سے. سمپل ہے. کوئی بھی اگر قرآن کا بیسٹ کامنٹری قرآن خود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث، دو چیز، قرآن خود اور اللہ کے رسول کی، یہ بیسک ہے. بیسٹ از قرآن اٹ سیلف. کئی جگہ قرآن میں دو جگہ ذکر رہتی تو کامنٹری اٹ از کالڈ اٹ سیلف. نمبر 2 اللہ کے رسول کی حدیث. اس کے بعد اینسلری، اور ہو سکتا ہے سائنس، ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی، وہ بعد میں آئیں گا. دو بنیاد ہے اپنے شریعہ کی، قرآن اور حدیث. اور پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، دو جگہ لکھا ہے. اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. یعنی قرآن میں سارے پرابلم کا. ایک جن نے پوچھا کھانا کیسا پکانا لکھے ہے؟ میں بولا ہاں لکھے ہے. کیا لکھے ہے؟ کوک سے پوچھو نا، کوک ایکسپرٹ ہے نا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ باورچی سے پوچھو، بتائیں کیسا کھانا میں لکھے ہے. تو قرآن ٹیلی گرافک بک ہے، تو باورچی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ اگر آپ کھانا پکانا جانتے ہیں، برابر نا جی. تو قرآن کے اندر گائیڈ لائنز دیے گئے. بیسٹ از قرآن اٹ سیلف. نمبر 2 صحیح حدیث. اینڈ اینسلری بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایکسپرٹ سے پوچھ رہے، آپ سائنس کا پوچھ رہے. اگر آپ لغا سے کچھ ملتا ہے آپ کو جی. تو ایک ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر تھرو قرآن، نمبر 1. ایک قرآن کی تفسیر تھرو حدیث، نمبر 2 قرآن کی تفسیر تھرو لغا بھی ہے. اگر آپ کو کچھ لغوی معنی ملتی ہے اور اگر وہ دوسرے کوئی قرآن کے آیت سے نہیں ٹکراتی ہے اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. سمجھے؟ سمجھے نا؟ جی جی. کیونکہ کئی بار ایک عربی لفظ کے 3 معنی 4 معنی ہوتے ہیں. تو پہلے آپ کو تحقیق کرنے پڑے گا اس کے بارے میں قرآن میں اور کہاں لکھا گیا ہے. مل گیا، حدیث سے مل گیا. پھر لغا دیکھو، اچھا یہ قرآن میں 4 معنی ہیں، یہ 2 قرآن سے ملتے، حدیث سے ملتے، باقی 2 نہیں ملتے، باقی 2 کو نکال دو. آپ سمجھے؟ جی. لیکن اگر نہیں ٹکراتی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر جی قرآن اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے، جی. اگر آرڈر رہتا ہے، دیر از آرڈر. نمبر 1 از قرآن، پھر حدیث ہے، پھر بعد میں آپ کا لاجک ہے. لاجک اوپر نہیں آتا ہے، لاجک نیچے، عرف ہے، کسٹمز ہے. تو فقہ کے اندر اصول ہے. یہ اصول کے ڈفرینس ہونے کی وجہ سے تھوڑا اختلاف ہے، اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا نہیں. جی.
लेकिन लुगा का इंपॉर्टेंस है टॉप पे नहीं है, टॉप पे नहीं है, नीचे। आप समझे ना? जी जी अगर हदीस से साबित हो गया कि ये कुरान के मानी ये है तो हदीस है फाइनल, पर सही हदीस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, पहले दो आयत, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, और इकरा की सूरा नंबर 96 वर्स 1 और 2, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया एक खून के लोथड़े से, लीच। अभी साइंस आज कहती है खून के लोथड़े से तो इंसान बना ही नहीं, उसका मतलब कुरान में गलती है, नउज़ बिल्लाह। और बहुत से लोग एतराज देते आपके पहली दो आयत में ही गलती है, क्योंकि पहले लोग समझते थे, ग्रीक लोग, कि इंसान खून के लोथड़े से बना है। अभी आप जब तहकीक करेंगे तो अलाका के मानी 3 होते हैं, खून का लोथड़ा, लीच, लोच जैसा, लीच लाइक सब्सटेंस, एंड समथिंग विच क्लिंग्स, 3 मानी होते हैं। खून का लोथड़ा, लीच लाइक सब्सटेंस, लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? लौच। लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? जोंक। जोंक, 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 जोंक। और तीसरा है समथिंग विच क्लिंग, जो लटकता है। तो कीथ मोर के पास जब गए थे और ये तीनों मानी दिखाए, कीथ मोर एक क्रिश्चियन था, 1991 में 1992 में गए थे उनके पास, वो दुनिया का बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। लिखे के तर्जुमा, हमारी साइंस को पता ही नहीं कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जब बच्चा माँ के पेट में जब शुरू में पैदा होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियो। हमारी साइंस तो कहती नहीं कि वो जोंक के जैसा लगता है। वो माइक्रोस्कोप में गया, शॉक हो गया, अरे हाँ सही है भाई, ये जोंक लगता है। तो इसमें मानी कौन सी है? अभी अलाका की क्या मानी है? जोंक। समझ गए? बाद में उससे पूछे बाकी के बारे में क्या है? नहीं भाई, बच्चा लटकता भी है तो दोनों सही है। बच्चा जब मां के पेट में रहता है, वूम में रहता है, तो बच्चा लटकता है थ्रू द एम्बोलिकल कार्ड, अम्बुलिकल कॉर्ड के थ्रू लटकता है, बराबर, दोनों सही है। और रिसर्च करे पता चला कि दिखने के अंदर बच्चा शुरू में खून का लोथड़ा दिखता है, तो वो भी सही है, खून के लोथड़े से नहीं बना, लेकिन खून के लोथड़े जैसा लगता है। तो कुरान की जो आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, अलाका के मानी खून का लोथड़ा, जोंक और लटकना, तीनों सही है। कोई भी हदीस से टकराना नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं कि ये लॉन्च के बारे में, जोक के बारे में। खून का लोथड़ा लिखा है, लेकिन वो गलत फहमी थी, क्योंकि खून के लोथड़े से बनता नहीं, खून के लोथड़े जैसे लगता है। आप समझ रहे ना? तो इस वक्त आप लुगा का इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, लेकिन वो लुगा अगर कुरान की दूसरी आयत से टकराता है या हदीस से टकराता है तो उसको छोड़ देने का। आप समझ रहे ना? जी जी। तो लुगा की अपनी उसका दर्जा है, लेकिन नीचे। तो अगर आप उसूल को जाने, उसूल को जाने ने और अपने फतवे देने लगे तो हालत ही होगी। और उम्मत को अगर बेसिक नॉलेज है दीन की, कोई भी आलिम आपको कोई भी घुमाएगा नहीं आलिम। अगर आपको पता है दीन के बारे में, वल्लाही कोई भी आलिम घुमा नहीं सकता आपको। वो प्रॉब्लम है, हम दीन के बारे में जानते ही नहीं ना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर हिंदुस्तान में, हैदराबाद में गाड़ी पहली बार आई थी बहुत साल पहले, तो एक नवाब गाड़ी खरीदते, पहली बार गाड़ी आती, अमीर रहते, मिल जाती गाड़ी में, तो गाड़ी के साथ ड्राइवर भी आती, किसको चलाने आता ही नहीं, गाड़ी किसको चलाने आता ही नहीं ना, तो कंपनी उसको ड्राइवर भी देती है। तो नवाब साहब बोलते मेरी बीवी को शॉपिंग जाने के, गाड़ी को बाहर निकालो, तो ड्राइवर बोलता नवाब साहब गाड़ी खराब हो गई, अब भी सही करो। तो बोले सही करने के लिए 10 किलो घी चाहिए, 20 किलो राइस चाहिए, बासमती राइस, और 30 किलो शक्कर। तो नवाब साहब उसको 20 किलो घी देते, 30 किलो बासमती राइस और 30 किलो शक्कर देते, और गाड़ी चलने लगती।
میں آپ کو پوچھتا ہوں، آج آپ کا ڈرائیور بولا مجھے گاڑی صحیح کرنے کے لیے 20 کلو اصل گھی چاہیے، 30 کلو باسمتی رائس چاہیے اور 30 کلو شکر چاپ دیں گے اس کو؟ Of course not. کیا کریں گے؟ لات مار کے بھگائیں گے نا، کیونکہ آپ گاڑی کے بارے میں جانتے ہیں، جی آپ دین کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ مسلمان کا جہل ہے. آپ دین کے بارے میں جان لیں گے تو کون آپ کو گھی نہیں پوچھے گا. آپ سمجھے نا؟ جی کل میرے بیٹے نے تقریر کی تھی اردو میں، کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ایگزامپل انہیں دیا ہوگا کل کی تقریر میں، دی ہے دیے نا؟ ماشاء اللہ آپ تھے. جی تو وہ پرابلم ہے. اگر کوئی ایک دم پیچیدہ سوال ہے فقہ کا تو جا کے پوچھو. یہ بیسک کیا پوچھنے کا؟ ہمارا فرض ہے. اگر کوئی فقہ کے بارے میں تو جاؤ مولانا کے پاس، اچھی بات ہے. یہ بیسک چیز کے بارے میں کیا آپ سمجھ رہے نا؟ جی تو اف یو نو دا بیسک نالج کو نا میں گھمائے گا نہیں. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو. الحمدللہ جہاں تکلیف آتی ہے نزول قرآن تو کیا عالم سے بات ضروری ہے، لیکن یہ بیسک کس طریقے سے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہیے تو ہر مسلمان اگر سیکھے. یہ ہمارے راہ نجات کی کتاب ہے.